السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس. بات کریں گے اسلام آباد اور راولپنڈی کی صورتحال کے حوالے سے، جو کہ انتہائی آپ یہ کہہ لیں کہ تشویشناک خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. چونکہ ان معلومات کو، ان خبروں کو اس حد تک نہ پھیلانے کی جو وجہ جو ابھی تک سامنے آئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، وہ یہی ہے کہ تاکہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس نہ پھیلے. مگر اپنے طور کے اوپر حکومت پاکستان کی جانب سے اقدام لیے گئے ہیں کہ ریڈ زون کے اندر بھی اور اسلام آباد میں اہم جو عمارتیں ہیں انہیں بھی جو ہے وہ انتہائی وہاں پر سیکورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے. کچھ بلڈنگز کو خالی کروا دیا گیا ہے. راولپنڈی کے اندر بھی کچھ ایسی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے. اسلام آباد کے اور پولیس کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ اپنی سیکورٹی کو یقینی بنائیں. ان کے آفس میں یا کہیں بھی انہیں بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے. چونکہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد میں 10 کے قریب خودکش بمبار جو ہیں وہ انٹر ہو چکے ہیں اور ان کا ہدف کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو خدا نخواستہ چونکہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے تو بڑے بڑے نماز جمعہ کے اجتماعات بھی ہونے ہیں، تو اس حوالے سے جو سیکورٹی ہے وہ انتہائی سخت تو ہمیں نظر آ رہی ہے. ابھی سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی سڑکوں کے اندر افواج پاکستان کے جوان، پولیس کے جو جوان ہیں وہ اہم شاہراہوں کے اوپر، اہم جگہوں کے اوپر جو ہے ان کا گشت بھی جاری و ساری ہے، ورنہ عام روٹین کا یہ حصہ نہیں ہوا کرتا. اور اس کی جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے ملک بھر کے اندر، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے اندر واقعات ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر واقعات ہو رہے ہیں، اور کھلم کھلا دہشت گردوں کی جانب سے کہا گیا کہ ہم یہ جو جنگ ہے یہ خیبر پختونخوا بلوچستان سے نکال کر جو ہے وہ پنجاب یا اسلام آباد کے اندر لا سکتے ہیں. تو اسی ایجنڈے کو ہی وہ اپنے بڑھاتے ہوئے، مگر اس کے انسداد کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، ریاست کیا کر رہی ہے، تو اس حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان 2 کی صورت میں آ رہی ہے. حکومت پاکستان بالخصوص وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جو APC بلائی گئی ہے. مگر سوال تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ایک سانحہ ہوا تھا، سانحہ APS، اس وقت تمام سیاسی قیادت ایک پیج پر آئی تھی، بالخصوص دہشت گردی کے حوالے سے اس کے انسداد کے لیے. اس وقت بھی نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ اس کو لایا گیا تھا، مگر بدقسمتی سے تقریباً اگر آپ 100 میں سے 20% آپ کہیں کہ اس نیشنل ایکشن پلان کے پر عمل درآمد ہوا تھا، باقی 80% جو ہے وہ نہیں ہوا. نیکٹا بنایا گیا تھا مگر وہ مکمل طور کے پر فعال نہیں ہو سکا. تمام صوبوں کے اندر CTD کو فعال کرنا تھا، لیکن 2 صوبے ایسے ہیں جہاں پر CTD وجود ہی نہیں رکھتی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، اور یہیں پر دہشت گردی ہے وہ زیادہ ہے. خیبر پختونخوا میں تقریباً 500 ارب روپے اس کام کے لیے مختص کیے گئے، مگر صوبائی حکومت کی جانب سے وہ 500 ارب روپے کہاں گئے اور نہ ہی CTD جو ہے وہ وجود میں ہمیں آتی ہوئی نظر آئی. لیکن بہرحال یہ صورتحال ہے، اور نیشنل ایکشن پلان 2 کی جو اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس سے ترتیب دیا جائے گا. دعا یہی کرتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان 2 جو ہے وہی کم از کم مکمل طور کے پر امپلیمنٹ ہو سکے، فعال ہو سکے، تاکہ ملک کے اندر جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی لہر ہے اسے ابھی اور فوری ہی روکا جا سکے. اگر نیشنل ایکشن پلان 1 کی طرح ہی اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہونا، پھر تو وسائل کا ہی ضیاع ہے. لیکن امید یہ کرتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں گی، چونکہ اب سر جوڑ کر بیٹھنا ان تمام سیاسی جماعتوں کا ناگزیر ہو چکا ہے. صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے، اب کوئی بھی شہر سلامت نہیں ہے. تو اس لیے تمام ریاست کو، حکومت پاکستان کو، تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا یکسوئی کے ساتھ کہ اپنے ذاتی جو مفادات ہیں، جو سیاست ہیں، انہیں بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ بعد میں کر لی جائیں گی. لیکن سب سے پہلے جو اس ملک و ملت کو جو ایک اہم مسئلہ درپیش آ گیا ہے دوبارہ سے، اور ملک دشمن قوتیں ہیں دوبارہ سے ایک ہو گئی ہیں، تمام جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ ایک ہو گئی ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ جو اس ملک کے حامی ہیں، اس ملت اور اس ملک کے حامی ہیں، وہ ایک نہیں ہو رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں ایک نہیں ہو رہی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے اپنے جو ذاتی ایجنڈاز ہیں، مفادات ہیں، سیاست ہے، انہیں فی الحال کے لیے بالائے طاق رکھ دیں، اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اور اس سے دہشت گردی کی انسداد کے لیے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے بحیثیت ووٹر سپورٹرز یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک ہوں گے اور ایک جگہ پر بیٹھیں گے، اور اس ملک میں جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کے انسداد کے لیے جو قوانین بنائیں گے، پھر یکسوئی کے ساتھ اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کریں گے. تو یہ وہ خبر تھی اسلام آباد اور راولپنڈی کی صورتحال کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ایک بار پھر میں یہی کہوں گا کہ چونکہ اس خبر کو زیادہ حکومتی سطح کے اوپر نہ پھیلانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس آئے گا، کیونکہ بعض اسکولس کی انتظامیہ کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی سیکورٹی کو سخت کریں. گو کہ انہیں سیکورٹی مہیا بھی کی گئی ہے، مگر انٹرنل طور کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس جو ہے اس کو مزید سخت کر دیا جائے. تو چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ نماز جمعہ کے اجتماعات بھی ہونے ہیں آج، تو دعا یہی ہے، اسی پلیٹ فارم سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمان جو ہیں پروردگار جو ہے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.